اندازہ نہ ہو، اس حد تک تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 12 امام ہیں، پردے غیب میں ہیں، امام کے بیٹے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اتنا سب جانتے ہیں۔ لیکن کیا جاننا چاہیے امام کے بارے میں کہ معرفت کہلائے؟ وہ کون سی چیز ہے جو امام کے بارے میں جاننا ضروری ہے جس سے یہ کہا جائے کہ اسے معرفت، اسے پہچان ہے؟ علم اور معرفت دو چیز ہے، دو الگ الگ چیز ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ علم و معرفت دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی جسے علم ہے وہی اسے معرفت ہے، جسے معرفت ہے اسے علم ہے۔ لیکن بعض ڈکشنری والے لغت داں حضرات، لغت شناس لوگ، اہل لغت کہتے ہیں کہ نہیں، علم و معرفت میں فرق ہے۔ علم جو ہے جزئی معلومات کو کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، لیکن معرفت ڈیٹیل سے کسی چیز کو جاننے کو کہتے ہیں، تفصیل کے ساتھ۔ مثلا ایک شخص ہے، ہم میں سے کوئی بھی آدمی، کسی کا بھی کوئی بھی نام ہے تو نام جانتے ہیں، ان کا گھر جانتے ہیں، ان کے باپ کو کا نام جانتے ہیں اور گاؤں جانتے ہیں، یہ ایک معلومات ہے۔ اور ایک معلومات یہ کہ ان کا پورا خاندان جانتے ہیں، ان کے ماں کے خاندان کو جانتے ہیں، ان کے باپ کے خاندان کو جانتے ہیں، ان کے کیریکٹر کو جانتے ہیں، ان کی سیرت کو جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ معلومات، ان کی عادت کیا ہے، اچھی عادت کیا ہے، بری عادت کیا ہے، کتنے عبادت گزار ہیں، کتنے نیک نیت ہیں، کتنے خلوص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، یہ تمام باتیں معرفت میں آتی ہیں ڈیٹیل سے۔ اور جب انسان کو کسی کی معرفت ہو جاتی ہے، جب بھی معرفت ہو جائے تو پھر وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آج جو ہمارے اندر نبی امام کی ولادت ہو یا شہادت ہو یا کوئی اللہ اور رسول کا پروگرام رکھا جائے، جو ہمارے اندر جوش اور جذبہ نہیں ہوتا ہے، حرکت نہیں ہوتی، سستی پائی جاتی ہے، سو لیں، ہمیں سونا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، یعنی اپنا جو دنیا کا ذاتی کام ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی کاموں کو، اللہ رسول کے کاموں کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ تو جب ہم اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اور اپنے کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ جب دونوں کا موازنہ کیا جائے گا، جب دونوں کا وزن کیا جائے گا تو اللہ رسول کی باتیں جو بتائی جاتی ہیں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے، اس لیے ہم کو نہیں لگتا۔ سستی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، حتیٰ کہ عزاداری بھی عبادت ہے۔ عزاداری جو ہم لوگ مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کو کا مفہوم اگر آپ کے ذہن میں ہو، جب اللہ بلا رہا، اذان دی جا رہی، وہ اللہ کی طرف، اللہ آپ کو بلا رہا اپنی بارگاہ میں، اور ہم کیا ہے، گھر بیٹھے ہیں، پڑھ لیں گے نماز، یہ پڑھ لیں گے نماز، یہ کیا، اس کو کہتے ہیں سستی۔ اور یہ شیطان دھیرے دھیرے انسان میں غلبہ کرتا ہے، یہ بھی بات ہے کہ شیطان نہیں چاہتا، اس لیے کہ جب نماز پڑھتا ہے آدمی تو نماز خصوصاً جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو شیطان کو بڑا شاق گزرتا ہے، شیطان کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ روایت میں کہ اس کی ناک رگڑ دی جاتی ہے، جب سجدے میں جاتا ہے بندہ پڑتا ہے، لہذا شیطان بھی پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اور جو قرآن میں ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی صرف شیاطین نہیں ہے، جناتوں میں سے لوگ نہیں کہ جو وسوسہ کرتے ہیں، بلکہ انسانوں میں سے بھی لوگ ہیں کہ جو وسوسہ کرتے ہیں، دل میں ذہن میں خیال آتا ہے، چھوڑو پڑھ لیں گے، ابھی مہمان آیا ہوا ہے، ابھی دوست ہمارے بیٹھے بات کر رہے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، یہ سستی اور کوتاہی ہے۔ اور یہ کوتاہی نماز پڑھنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے یہ کوتاہی کیا ہے؟ نماز کو اس طریقے سے سمجھنا اور اس طریقے سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ سبق سمجھنا، ہلکا سمجھنا ہے نماز کو۔
اور حدیث ہے کہ من استخف بالصلاۃ لن تنال شفاعت، ہماری شفاعت لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت جو ہے غالب چھٹے امام سے کہ ہماری شفاعت جو ہے اسے نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ تو ہلکا سمجھنا، نماز کو ایک ہلکا سمجھنا یہ بھی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں آپ کو معرفت نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے۔ جب مسجد میں انسان آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اس کو، ایک مسجد میں پڑھنے کا ثواب، دوسری چیز اگر جماعت ہو رہی تو جماعت کا ثواب، تیسری چیز کہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اکیلے انسان پڑھے گا، گھر میں ہے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، اس کو دین دنیا کی خبر نہیں ہے۔ تو مسجد میں جب آئے گا پڑھتا باوض بلند صلوات ایک دوسرے سے ملاقات کرے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو جانے گا، اس کو کیا مشکل ہے، کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے، یہ تمام باتیں انسان جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے تب جانتا ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں کہ اس کی مشکل کو دور کیا جائے، انہی میں لوگ جو مشکل کو دور کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا معرفت ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ضروری ہے۔ آپ نے جان لیا نماز ہے، واجب ہے، لیکن واجب ہے نماز، تو نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، اور کیوں ہم اول وقت نماز پڑھیں، اس کا فائدہ کیا ہے، ان تمام باتیں۔ جو لوگ اول وقت نماز پڑھتے ہیں ان کے رزق میں غیب سے برکت ہوتی ہے، خدا انہیں غیب سے رزق دیتا ہے، ان کا رزق کم نہیں ہوتا، ان کی مشکل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی بلکہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اگر اول وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد جماعت کی بھی رعایت کر رہا ہے کہ جماعت سے پڑھیں، اگر یہ ذہن میں ہے تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں مومنین جو ہے اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، لیکن بھوکے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مثلا ہم ایک کام کریں تو دوسرے واجب کو چھوڑ دیں، یا جو چیز واجب تو نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ عام دنوں میں مغرب کے بعد ہر سے کیسا ہوتی تھی روزانہ، اب لوگ ابھی ہم نماز پڑھ کے عشاء کی ابھی ادھر منہ کرتے ہیں، مڑتے ہیں ذرا سا کہ لوگ فرار الفرار، اس سے لگ رہا ہے کہ میدان جنگ ہے، لشکر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے اور لوگ چھپ رہے ہیں جا کے، بھاگ کے یہاں سے۔ یہ شیطان کا لشکر ہے جو بھاگ رہا ہے، شیطان کا لشکر ہے، یہ جند اللہ نہیں ہے، اللہ کا لشکر نہیں ہے، اللہ کا لشکر، اللہ کے سپاہی ہمیشہ اللہ کی آواز پہ لبیک کرتے ہیں۔ لہذا یہ تمام باتیں جو کوتاہی میں آتی ہیں، امام کی معرفت نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی بچے ہوئے ہیں، اس تمام چیزیں اہل بیت کا صدقہ ہیں، 14 معصومین کا صدقہ ہے۔ آپ پانی بھی پی رہے ہیں تو 14 معصومین کا صدقہ ہے۔ یہ دنیائی 14 معصومین کے صدقے میں پیدا کی گئی، دنیا کو اللہ نے بنایا 14 معصومین کے صدقے میں بنایا۔ تو ہم کیا ہیں، سب کچھ کھا پی رہے ہیں اہل بیت کا، اور جب اہل بیت کی غلامی کرنے کی بات آئے، جب ان کی نوکری کرنے کی بات آئے تو ہم کیا ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ بیٹھنا چاہیے۔ کل ایک جگہ ہم لوگ گئے تھے ساتارام، وہاں ہمارے برادران ہی تھے، وہاں کے لوگ تو نہیں تھے، یہیں کے زیادہ لوگ تھے، 15-16 لوگ رہے ہوں گے چل گئے خیر۔ تو اتنے لوگ تھے لیکن ماشاءاللہ بڑی پابندی کے ساتھ وہاں پہنچے، اور یہی لوگ جب اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں مجلس محفل ہوتی ہے تو اتنی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ہے کہ اپنے گھر میں کیوں پابندی؟ سریا میں جلوس نکل رہا ہے، 18 بنی ہاشم یا جو بھی پروگرام ہوتا ہے، تنبا میں ہو، کہیں دوسری جگہ ہو، پورا گاؤں کا گاؤں چلا جاتا ہے، لیکن اپنے گاؤں میں وہی پروگرام ہوتا ہے۔ اپنے اہمیت تو بھائی اہمیت نہیں تم کو،
وہاں کس لیے جا رہے ہو یہ تمہاری نیت جانے، خدا جانے، بقیہ نہیں جان رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو تم وہی کام نہیں کر رہے ہو تو کیوں نہیں کر رہے ہو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس تمام چیزوں میں یہ بات سستی کی، غفلت کی، اور غفلت جو ہے، غفلت انسان کو، غفلت جو ہے ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی، یہ غفلت ہے۔ انسان غافل ہے، عمر کا ایک ایک دن گزر رہا ہے، ایک ایک دن گزر رہا ہے، دیکھتے دیکھتے بچپنا جو ہے جوانی میں بدل گیا، جوانی جو ہے دھیرے دھیرے بڑھاپے میں قدم رکھ دیا جوانی نے، اور ایک دن انسان دنیا سے چلا گیا، اور ہم غافل ہے، پتہ چلا کہ پوری عمر 60 70 سال 80 سال کی عمر جو ہے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، غفلت میں پڑا رہا، سو رہا تھا، اس کو صرف کھانے اور پینے اور اپنے بال بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے علاوہ بقیہ چیز کی فکر ہی نہیں تھی، جبکہ انسان کو وہاں کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ وما تقدم، قرآن کہتا ہے وما تقدم لانفسکم فہو خیر، جو تم وہاں بھیجو گے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے جو وہاں بھیجو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہے گا وہاں کے لیے۔ یہاں پہ مسجد ہے، امام باڑہ ہے، آدمی آواز جا رہی ہے، اگر آپ کی صلاحیت ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے تو پھر کیا آپ کو پریشانی ہے؟ وہی غفلت، وہی شیطان کا وسوسہ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، سستی، کاہلی، یا ان تمام چیزوں کا نچوڑ جی کیا ہے کہ بے توجہی اور غفلت، یعنی توجہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کی جانب توجہ نہیں ہے، توجہ ہونا چاہیے انسان۔ یہ نماز میں آیا تو امام زمانہ، اپنے امام زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں معرفت نہیں ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے، تمہاری موت جاہلیت کی موت ہے۔ سارے اچھے اعمال کیے تم نے، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، خرچ نکالا، سب کچھ کیا، اور امام کی معرفت نہیں ہے، امام سے دور رہے، امام سے یہ دوری ہے، ورنہ امام ہمارے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، پنجتن 5 ہیں، تمام چیزیں ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم اپنے عقیدے کو، اس عقیدے کو جو دل و دماغ کے اندر عقیدہ پایا جاتا ہے، اس عقیدے کو کیسے مضبوط کریں، اس عقیدے کا اظہار کیسے کریں؟ اگر آپ ہم کو چاہتے ہیں تو چاہنے کا مطلب بھی نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بس دل میں چاہ رہے ہیں، چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، ہر آدمی سوچتا ہے، ہم بھی سوچتے ہیں، آپ بھی سوچتے ہیں کہ چاہنے والا کیسا ہے کہ جو کبھی آتا نہیں ہمارے پاس، میری احوال پرسی نہیں کرتا ہے، خیریت نہیں پوچھتا ہے، ہم اچھے ہیں برے ہیں کیا ہے؟ یہ اظہار محبت کا ذریعہ تو یہی نا ہے، محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اہل بیت کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ولایت جو ہوتی ہے، ولایت کہ کمال الدین ولایت ہونا، دین کا کمال، حدیث میں کہ دین کا کمال ہماری ولایت ہے، ہم اہل بیت کی ولایت ہے، ہمیں اپنا سرپرست سمجھنا، ولی سمجھنا، گھر کا سرپرست باپ ہوتا ہے یا باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی گھر کا ذمہ دار و سرپرست ہے، تو باقی لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس کی بات مانیں، اس کی بات مانیں، جو وہ کہے، جیسے گھر کے سسٹم کو لے کے چلے ویسے چلیں، یہی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو خاندان کے لیے، جو گھر کے لیے، جو بھائی کے لیے، باپ کے لیے کیا ہے بدنامی کا سبب، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایک سرپرست کے لیے جب اگر ہم امام کو اپنا ولی مانتے ہیں، سرپرست مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں کہ وہ حاکم ہے، تو حاکم کے کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمہ، ہمارے گردن پہ حاکم کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر حاکم اور محکوم کا رابطہ نہیں رہ جاتا ہے، ایک طرفہ رابطہ نہیں ہے۔ باپ چاہ رہا ہے، بیٹا نہیں چاہ رہا ہے، باپ بیٹے کو دوست رکھ رہا ہے، بیٹا نہیں دوست رکھ رہا ہے، باپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے لیکن بیٹا اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا، تو ایسے زیادہ دن معاملہ نہیں چلتا اور دھیرے دھیرے دوریاں بنتی چلی جاتی ہیں، دوریاں بنتی ہیں۔ یہی صورتحال نبی اور امام کے سلسلے میں بھی ہے کہ اگر ہمارا حال یہی رہا جو آج ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اگر یہی حال رہا
تو دوریاں بنتی جائیں گی، اور جب دوریاں بنتی جائیں گی تو ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں گے، ان کو پہچانیں گے نہیں۔ ورنہ امام تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو بچا رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں امام۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں، امام کس چیز سے راضی ہیں، کس چیز سے خوش ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کون سا کام کریں کہ امام خوش ہوں۔ امام خوش ہوں گے، رسول خوش ہوں گے، رسول خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، یہ ہے۔ اور اللہ خوش ہوگا تو پھر اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو چاہے آپ کو جو کام کریں گے، جس چیز کے لیے جو چیز معین کیا وہ دے گا خدا۔ ایک صلوات پر تو آج کے زمانے کے امام کو اپنے نہیں پہچانتے، پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے، پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور کل کے دور میں بھی امام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ حضرت علی اس زمانے کے امام تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس ادا ہو رہی ہے۔ کل جمعہ کا دن تھا، کیونکہ یہاں پہ اجتماع نہیں تھا اس لیے نہیں ہو سکی، لیکن امام کو کل بھی نہیں پہچانا لوگوں نے۔ اگر امام کو اپنا امام پہچانتے کہ یہ امام ہے جن کی وجہ سے، جن کی باتوں سے، جن کی سیرت پہ چل کے ہمیں نجات ملے گی، اگر اتنا جانتے لوگ تو امام کو شہید کیوں کرتے؟ امام کو شہید کیوں کرتے؟ لیکن یہ زمانے کی بد نصیبی ہے، زمانے کے لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ اپنے امام کو نہیں پہچانا، اور نہ پہچاننے کا نتیجہ کہ ابن ملجم جو امام کی طرف تھا، جنگ صفین میں امام کے لشکر میں ساتھ میں لڑ رہا تھا امام کی طرف سے، وہ امام کے سر پہ وار کرتا ہے، ضرب لگاتا ہے، اور امام کا سر شکافتہ ہو جاتا ہے، خون سے مسلح رنگین ہو جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے، محراب عبادت لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اور یہ آواز جب اصحاب آئے، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام کے سر پہ فلاں نے ضرب لگا دی، اپنے ملزم کو لوگوں نے پکڑ لیا، لیکن امام، ہمارا امام بے چین ہے، بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے، درد سے، زخم سے تڑپ رہا ہے ہمارا امام۔ کبھی امام کو غش آتا ہے، کبھی غش سے افاقہ ہوتا ہے، ہمارا امام غش سے افاقہ ہو۔ جب امام کو مسجد سے گھر لے جانے لگے، اس وقت امام کی آنکھ کھلی۔ امام نے کہا، امام نے کہا، لوگ سر و سینہ پٹ رہے تھے، لوگ گریا کر رہے تھے، لوگ رو رہے تھے۔ امام نے منع کیا کہ لوگوں کو کہ اپنی آواز گریا کو روک لیں، لوگ گریا بلند نہ کریں، ورنہ زینب ام کلثوم سنیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی۔ میرے مولا، صحیح آپ نے کہا کہ زینب ام کلثوم سے برداشت نہ ہو سکے گا، باپ کا مسئلہ ہے، ایک باپ کے سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے، اس ضربت کا اثر ہے کہ امام کبھی ہوش میں آتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن مولا یہی آپ کی بیٹی زینب ہے، کربلا کا تپتا ریگزار ہے، کربلا کا تپتا صحرا ہے، آپ کا بیٹا حسین اس کے سینے پر شمر کم خنجر لیے ہوئے سوار، گلے پر چھری چلا رہا ہے، اور آپ کی یہ بیٹی فریاد کر رہی ہے، یا جدہ صلی علیہ ملک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ اے نانا، آپ کے اوپر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطاں ریگزار کربلا پہ پڑا ہے۔ اللہ سے عالم الذین ظلموا الہی بحق زہرا ابیہ و بالہ و بنیہ و صدر المصطفیٰ، پروردگارہ تمام مریضوں کو شفائے کامل عاجل فرما، تمام بے روزگاروں کو برسر روزگار کر دے، تمام مقروضین کے قرضوں کو ادا کر دے، ہم سب کو صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں دین اور دینی مراسم میں شرکت کرنے اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین تمام زندہ و مردہ، مرحومین و مرحومات و مومنین و مومنات کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ ہماری زبان میں اثر عطا کر، پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگارہ تمام مومن و مومنات، شیعان علی ابن ابی طالب
قرآن ادبات عالیات کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار بنا۔